اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 107 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلا پارہ 13واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر یہود کی وہ چالیں، وہ تدبیریں بیان کی ہیں کہ جن تدبیروں سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو دین اسلام سے کفر میں لے جائیں، اور عام مسلمان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کس طرح سے حالت ایمان سے کفر میں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر رائنا کو رائینا کہا، اور اسی طرح انہوں نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا کہ ہمیں کیوں نہیں چنا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا۔ اور پھر یہ کہ توریت اگر شریعت ہے تو پھر قرآن مجید کا نازل ہونا کیوں؟ یعنی یہ اس قسم کی اب باتیں سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں اس رکوع میں کہ ایسے ایسے سوالات سادہ مسلمان وہ اس تحت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے 2 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں، اللہ نے کہا کیا تو نے نہیں جانا؟ اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا ہے اور پھر بات کی گئی ہے، جیسے آپ کسی کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو اس پر قرآن مجید نے یہاں دوسری بار کہا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو اس آیت کا روان ترجمہ سنیے، الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ جب یہ لم مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ماضی میں چلا جاتا ہے ترجمہ اور نفی پیدا کر دیتا ہے، جیسے ما فعل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں جانا ان اللہ، یہ کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض۔ دیکھیے انا یہ کہ کا ترجمہ دے رہا ہے یہاں۔ عام طور پر ہم نے سنا انا کا ترجمہ بے شک، بالکل غلط۔ ٹھیک ہے، انا اور انا مشبہ بالفعل ہیں، یعنی اپنے ساتھ والے اسم کو ہمیشہ زبر دے دیتے ہیں، اور وہاں وہ حالت مفعولی میں چلا جاتا ہے، اسی لیے تو فعل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ یہ 6 حرف ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لالا، لاکنہ۔ انا کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، انا درمیان میں جملے کے آتا ہے، اور انا یہ کہ کا ترجمہ دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں جانا یہ کہ اللہ واسطے اسی کے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، ملک السماوات والارض۔ اب بادشاہت کہیں یا ملکیت کہیں یا مالک کہیں، اب متوجہ کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں واسطے تمہارے۔ کلام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اس کی اصلاح کی گئی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں واسطے تمہارے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ من ولی مرکب جاری لے کے آیا، کسی دوست میں سے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ کتنی خوبصورت بات قرآن مجید نے رکھی یہاں مرکب جاری لا کر، لیکن جہاں یہ اس آیت میں من دون اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے، پہلے یہ دیکھیے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
یہ قرآن مجید بادشاہت کے اعتبار سے دوسرے مقامات پر بھی یہ بات کہہ گیا کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں واسطے تمہارے اللہ کے علاوہ۔ یہ من دون اللہ یہ دوسرا مقام ہے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا مقام ہم پڑھ کے آئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہاں تھا تم ایک آیت بنا کے دکھاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اپنے گواہوں کو بلا لو، لیکن اللہ کو نہ بلانا۔ ظاہر بات ہے کلام تو اللہ کا ہے، اللہ تو بنا کے دکھا دے گا، تم اپنے گواہوں کو بلا کے دکھاؤ۔ یہ من دون اللہ جو ہے یہ ایک ٹرمنالوجی ایسی ہے کہ قرآن مجید جہاں یہ من دون اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، جہاں ایک بات سمجھ آتی ہے۔ آپ یقین جانیے اس درجے تک کہ دعا کروانا کسی بزرگ سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ بات اللہ کو گوارا بھی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے کسی بزرگ کے پاس گیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن جب اس نے یہ ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ اس بندے کی حاجت پوری کر، تو کی تو اللہ نے۔ جب وہ گھر واپس آیا اس نے اپنے بیٹے کا نام پیرا دیتا رکھ دیا۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، اس کے آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں ویسے ہی ہیں جیسے آپ کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے پس ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تو شارع کے قریب ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس جس کے پاس آپ دعا کے لیے گئے ہو اس نے بھی مجھے پکارا ہے، تو میں نے آپ کی حاجت پوری کر دی ہے۔ ہاں اسے کہتے کہ وہ مجھے نہ پکارتا اور وہ تمہاری حاجت پوری کر دیتا۔ کیسے یہ بات ممکن ہے؟ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی شخص اللہ کو اللہ پکارے اور اللہ اس کا جواب نہ دے اور اس کی حاجت پوری نہ کرے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخر میں ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ستایا ہوتا ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ ان کو جو ڈھیل دیتا ہے وہ گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے من دون اللہ کو اللہ کہتا ہے مجھے نہ پکارو، تم خود سے کوئی کام کر کے دکھاؤ، میں مانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بات سنتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی تھی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں واسطے تمہارے اللہ کے علاوہ، یعنی اگر اللہ کے علاوہ آپ نے ان یہودیوں کی بات مان لی، اکثریت دیکھی، قوت دیکھی، طاقت دیکھی، مال دیکھا، اور آپ کھڑے نہ رہ سکے، پھر جب اللہ پکڑے گا مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو اس اینگل سے آپ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیم کہ ان کی تو مرضی ہے کہ وہ آپ کو کفر میں لے جائیں، کسی نہ کسی بہانے ایسا کام کریں کہ آپ کفر میں چلے جائیں۔ تو یہ تو مضمون ہی ایسا ہے۔ آپ نے دیکھا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے یہ کہ نازل کی جائے خیر، کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ خالص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے، تو یہ ان کی تو یہ مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی فرمائی ہے وہ کمال رہنمائی تھی۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 37، 38، 39، 40، یہ مضمون سورہ مائدہ میں اہل ایمان سے مخاطب کر کے بات کہی جا رہی تھی۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور اس سے آگے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا او مثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ ان کے لیے واسطے دردناک عذاب ہوگا، اور چاہے وہ فدیے میں جتنا مرضی سونا لے آئیں۔ اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی تھی، اور جب وہ آگ میں جائیں گے یرید ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، چاہتے ہیں یہ کہ وہ نکلیں آگ سے، اور آگ سے وہ نہیں نکلنے والے۔ ولہم عذاب مقیم، اور قائم رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ جس کسی نے توبہ کر لی اپنے اس کے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، پس بے شک اللہ متوجہ ہے ان کے اوپر، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں جانا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں جانا یہ کہ اللہ واسطے اسی کے زمین اور آسمان کی بادشاہت، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے گا، ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ جو چور ہے اس کے ہاتھ کٹے، اللہ نے اس کو چوری کی سزا دے دی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور اگر اس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو بات کہی جا رہی تھی، کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پر وہ کامل یقین اور ایمان کی بات ہے کہ یہ کسی نہ کسی بہانے آپ کو اسلام سے کفر میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اپنے دین اسلام پہ کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ثبت قلوبنا بالایمان، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔ صدق اللہ العظیم۔